آپ سن رہے ہیں ایک دلیر بہادر جنگجو جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی مکمل داستان، جس نے اسلام کے پرچم دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چوٹی پر لہرائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوش آمدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو ظاہر ہو گیا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیکیا پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم انتہائی دردناک حالت میں دوچار تھا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بس ایک حصہ بچا تھا، جس کے ساتھ شہنشاہ کارنٹ فرار ہو کر نیکیا پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی نے صلیبیوں کے بربادی کا حال بیان کیا تو شہنشاہ فرانس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ پھر دو حکمران گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ جب دلوں کا غبار دھل گیا تو شاہ فرانس لوئس ہفت نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، خداوند خدا کی قسم، پہلے میرے انتقام کا نشانہ شام اور موصل کے حکمران تھے، مگر اب سلجوقی مسلمان بھی میرا ہدف ہیں۔ میں سلطان مسعود سے اپنے محترم بھائی شہنشاہ کارنٹ کی شکست اور ہزیمت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر شاہ فرانس نے نئے عہد و پیما کے لیے شاہ جرمنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ مذہبی غیرت سے سرشار ہو کر شہنشاہ کارنٹ مقدس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نیا حلف اٹھائے گا، مگر اس وقت وہاں موجود سپاہیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب شاہ جرمنی کسی پتھر کے ستون کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آخر کار فرانس لوئس ہفت نے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ کھینچ لیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہے؟ میری آنکھوں میں جرمن سپاہیوں کی لاشیں اور ذہن میں جلتا ہوا غبار بھرا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاہ جرمنی کا لہجہ بہت غمزدہ تھا۔ پہلے میں اس المناک واقعے کو بھول جاؤں، بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے آسمانی مدد کا حوالہ دے کر شہنشاہ جرمنی کو مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہا، مگر شہنشاہ کارنٹ اس قدر دل شکستہ تھا کہ اس نے اپنی مذہبی پیشوا کو بھی جھڑک دیا اور پھر کچھ دن بعد ہی موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کا منصوبہ بظاہر ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن وہ شہنشاہ لوئس سے تنہائی میں اس طرح ملا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنے مذہبی پیشوا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا اور سینٹ برنارڈ سے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ قسمت نے اس ریاکار و منافق پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شہنشاہ فرانس کے پوچھنے پر سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئس ہفت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے اس بزدلانہ فیصلے سے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقدس پیشوا، اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائیے۔ شہنشاہ فرانس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابھی سینٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئس ہفت کی بیوی ملکہ ایلیز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی اور یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلیز بہت دیر سے پی رہی تھی۔ وہ شاہی خاندان میں ایک بلانوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسیسی محل کے پادریوں سے نکل کر امراء اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کی سیاکاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ ایلیز کو ٹوک سکے۔ لوئس ہفت کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت گراں گزرا، مگر وہ سینٹ برنارڈ کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ملکہ ایلیز کو دیکھتے ہی سینٹ برنارڈ احتراماً کھڑے ہو گیا۔ اگرچہ ملکہ ایلیز کو اپنے مذہبی پیشوا کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شہنشاہیت کے غرور میں ہر شخص کو اپنے سامنے
میں خم دیکھنا چاہتی تھی۔ ملکہ ایلیز نے مخمور آنکھوں سے سینٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ ایلیز کی آواز شراب کے اثر سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا، آخر آپ کیا اور کہنا چاہتے ہیں؟ سینٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے کہا، شاہ جرمنی کی ناکام واپسی کی بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے فرار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شہنشاہ فرانس لوئس ہفت نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ و سلامت ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شہنشاہ جرمنی جیسے ہزاروں حکمران پیٹھ موڑ لیں، مگر جب تک آپ میدان جنگ میں موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون بھی سرد نہیں ہوگا۔ سینٹ برنارڈ کے منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شہنشاہ فرانس کو درازی عمر اور بلندی اقبالی کی دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلیز نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان پادریوں کا کیا حال ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے۔ شہنشاہ فرانس نے اس شعبدہ باز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی کہ وہ بھی اپنی جان خطرات میں ڈال کر ہمارے ساتھ دربدر مارا پھر رہا ہے۔ ملکہ ایلیز کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر وہ کمرے کے فرش پر لیٹ گئی اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت آمیز نظروں سے ملکہ ایلیز کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیائے کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے فوری طور پر والی کونیا ترکی کے نام ایک خط تحریر کیا، میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور ایڈیسیا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفرے، بالڈون اور جوسیلن ثانی جیسے وحشی خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تادیر سلامت رکھے۔ تمہارا دینی بھائی سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس و جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ یوسف صلاح الدین کا حقیقی چچا اسد الدین شیرکو اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین شیرکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ با اثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اسد الدین شیرکو کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیرکو کے بھائی نجم الدین
ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نوعمر یوسف صلاح الدین اپنی جگہ کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان ذیشان میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض ہوس ملک گیری نہیں سمجھتا، درپردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری امراء نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی بھی یوسف صلاح الدین کے خیالات پر متعجب تھا۔ یوسف، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ نہیں سلطان عدل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، یوسف صلاح الدین نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن رسون کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا، میں نے استاد گرامی سے عرض کیا، ہماری طرح یہودی بھی اہل کتاب اور نصرانی عیسائی بھی، ہم ان کے رسولوں پر صدق کے دل سے گواہی دیتے ہیں اور اس شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر صلاح الدین یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔